اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. وعجل فرجهم. اسلام و انسانیت کے عنوان سے سلسلہ مجالس اپنی آج آخری مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دین دیا ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل دین ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر نقص سے پاک ہے، جس کے عقائد چاہے توحید ہو، صفات الہی ہوں یا اور کوئی موضوع ہو، اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے خداوند متعال نے قرآن میں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کہ کوئی شبہہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح سے فروع دین سے متعلق بھی ائمہ علیہ السلام نے جو کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان کو بہت آشکار انداز سے بیان فرمایا۔ اور دین کا جو تیسرا ستون ہے اس کا نام اخلاق ہے، زندگی کے آداب ہیں، اور ان تمام اخلاقیات کو بنحو احسن ائمہ علیہ السلام نے جی کے بتایا ہے، ان کو اپنا کے بتایا ہے، اور اپنی پوری زندگی اخلاقی اقدار کے آخری معیارات کے اوپر پیغمبر اسلام نے گزاری ہے کہ آپ نے مشہور معروف حدیث ہے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوثی اس لیے کیا گیا ہے، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو، مکارم اخلاق کو اس کے آخری درجے تک پہنچا دوں۔ اور قرآن نے پیغمبر اسلام کے اخلاق کی گواہی یہ دی کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہاں تک کہ خود حدیث معراج میں الفاظ ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج جب حبیب خدا سے، رسول خدا سے سوال کیا کہ میرے حبیب، کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیوں مبعوث کیا؟ اگر انسان جانتا بھی ہو تب بھی جب کسی اپنے سے بعظمت سے مخاطب ہو تو ہمیشہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو حبیب خدا نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ہمارے یہاں تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ سب سے جو وزین چیز ہوگی، ائمہ کی حدیث میں سب سے جو وزنی چیز ہوگی نامہ اعمال میں روز قیامت، وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بنیادی چیزیں ہیں
اور انسانیت، اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے. یہی انسان بنیادی اسلامی اقدار کو جانتا تھا، لیکن دو طرح کے انبیاء، جو مشہور معروف حدیث ہے، دوبارہ اس کو صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اصول کافی میں موجود ہے، ہماری اکثر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے دو طرح کے انبیاء بھیجے ہیں. ایک وہ جو آدم سے لے کے خاتم تک انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، اور دوسرا ہر انسان کی عقل اس کے لیے اللہ کے طرف سے ایک نبی کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کو ہدایت دیتا رہتا ہے. اس کا ضمیر یا کانشیس جو بتاتا ہے کہ نہیں، جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دین کو نہ بھی مانتا ہو تب بھی اس کا ضمیر، اس کی عقل اس کو بار بار دعوت دے گی کہ برائی میں اور اچھائی میں تمیز انسان کے اپنے اندر پائی جاتی ہے. کوئی نہ بھی بتائے کہ سچ اچھا ہے تو انسان کا ضمیر گواہی دے گا کہ سچ اچھی چیز ہے، چوری بری چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، ظلم بری چیز ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی عقل اسے بتاتی ہے کہ یہ برائیاں ہیں. اسلام نام ہی انسانیت کا ہے، اور کربلا سب سے بڑا انسانیت کا درس ہے. آج اگر انسان کو انسان بنایا ہے تو سید الشہداء نے بتایا کہ دیکھو، انسانیت یہ ہے کہ اپنے لیے مت جیو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو. ایک ایسا خود غرضی کا ماحول تھا، ایک ایسا نفاق کا ماحول تھا کہ جہاں پہ صرف اس زمانے میں مثال دی جاتی تھی کہ کوفہ کا ماحول نہ بنے. کوفہ نفاق کا عالم ہے، آج پوری دنیا کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. سید الشہداء نے اس کوفے کے مزاج کے خلاف قیام کیا کہ نہیں، خود غرضی اور نفاق کے خلاف سب سے بڑا جہاد کربلا ہے. جو کربلا کو مانتا ہوگا نہ اس میں نفاق پایا جاتا ہوگا، نہ اس میں خود غرضی پائی جاتی ہو. خود غرضی یعنی انسان صرف اپنے لیے جیے، صرف اپنے لیے سوچے. سید الشہداء نے کہا کہ نہیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا مجھ سے سیکھو. سید الشہداء نے دوسروں کے لیے جینا سکھایا. ایک ایسا خود غرضی کا ماحول تھا جہاں ہر انسان اپنے میں مگن تھا. میں یہ آج کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں کہ ہر انسان سوچے کہ تو ہمارے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس زمانے میں ایک نفس نفسی کا عالم تھا جہاں پہ کربلا سے پہلے، واقع کربلا سے پہلے، ہر انسان صرف اپنے متعلق سوچ رہا تھا. ایک نا امیدی کی سی کیفیت تھی. مدینے والے سوچ رہے تھے کہ ہر انسان اپنے لیے بس بندوبست کر لے ہدایت کا، مجھے اگر ہدایت ہو گئی کافی ہے. کوفے میں کچھ اور مزاج تھا. کچھ حکمران تھے، حکومت کا سوچ رہے تھے میری حکومت کو دوام کیسے ملے، میرے عہدے کو، منصب کو دوام کیسے ملے. کچھ دولت والے تھے، پیسے والے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ میرا پیسہ صرف میرے پاس کیسے رہ جائے. کچھ شہرت طلب تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں اور کیسے مشہور ہو جاؤں. تو سب اپنے متعلق سوچ رہے تھے. اس ساری کی ساری تاریکی میں پیغمبر اسلام نے ایک حدیث کہی تھی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک کہ ہدایت کے چراغ کا نام حسین ہے، سفینہ نجات کا نام حسین ہے. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان ایک سرنگ کے اندر چلا جائے تو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے. اس سرنگ کے آخر کے اندر جو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس نور کی کرن کا نام رسول خدا فرما رہے تھے، اس نور کی کرن کا نام حسین ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو تاریکی نظر آئے گی تو کسی ایک نور کا آپ مسلسل مشاہدہ کرتے رہیں گے، اور وہ نور ہے حسین ابن علی کا نور. عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کے اندر ہر طرف آپ کو ظلم نظر آئے گا، اور اس ظلم کے خلاف سب سے بڑے جہاد کا نام حسین ابن علی ہے. آج خود اسلام کے نام پہ ظلم نظر آئے گا. آج اسلام کے نام پہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. کافروں سے بدتر بعض ایسے چہرے نظر آئیں گے جو مسخ شدہ ہیں، جن کے چہروں کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، ظلم اگر مجسم ہوتا تو انہی کی شکل میں آتا. اب چاہے ان کا نام داعش رکھ دیں، چاہے کچھ اور رکھ دیں، ایسے چہرے نظر آئیں گے. عزیزان گرامی، اگر ان چہروں کے مقابلے میں بھی کوئی مقاومت کرتا نظر آئے گا، کوئی قیام کرتا نظر آئے گا، کوئی مقابلہ کرتا نظر آئے گا، تو وہ یا حسین کہلائے گا یا حسینی کہلائے گا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، آج سب سے بڑا انسانیت کا پیغام واقع کربلا ہے. آج کسی کو بھی آپ نے دعوت دینی ہو، کیونکہ ہر دل کے اندر ظلم کے خلاف، چاہے خود ظالم سے بھی پوچھیں
کہ ظلم کی تعریف کیا ہے تو وہ ظلم کے خلاف بولے گا، ظلم کو برا کہے گا. ظالم بھی کبھی بھی ظالم کہلانا پسند نہیں کرتا. آپ کسی اگر یزیدی کو بھی کہہ دیں گے تم یزیدی ہو تو وہ برا محسوس کرے گا. کسی ایسے آدمی کو کہ جو یزید کی سیرت پہ عمل کرتا ہو کہ تم یزید ہو، فوراً آپ کا گریبان پکڑ لے گا کہ نہیں خبردار مجھے یزید مت کہنا. لیکن عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کی سیاست، پاکستان کی سیاست، چاہے جتنے مرضی ظالم ہو، ہر انسان اپنے آپ کو حسینی کہلانا پسند کرتا ہے. یہ حسین ابن علی کا قیام ہے کہ جنہوں نے ہر انسان کو، حسینیت اتنی بلند ہے، امام حسین اتنے بلند ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو حسین سے منسوب کرنا پسند کرتا. کوئی بھی یزید سے منسوب کرنا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، لیکن امام حسین سے ہر انسان منسوب کرنا پسند کرتا. چاہے سیاستدان ہو، چاہے کھلاڑی ہو، چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، اسے کہہ دیجئے کہ یہ حسین کا ماننے والا ہے، اس کا فخر سے سینہ چوڑا ہو جائے گا، خوشی سے چہرہ کھل جائے گا کہ اس نے مجھے حسینی کہہ دیا. عزیزان گرامی، خداوند متعال نے تمام تر ہر صفت کو، ہر اچھائی کو حسین سے منسوب کر دیا، ہر برائی کو حسین کی دشمنی سے منسوب کر دیا. آج ہر وہ شخص کہ جو آپ کو برا نظر آئے گا وہ حسین کے دشمنوں سے منسوب نظر آئے گا. عزیزان گرامی، چاہے عراق چلے جائیے، چاہے کسی اور مقام پہ افغانستان چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، بحرین میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، یورپ امریکہ میں چلے جائیں، ہر انسان جب بھی حسین کو پہچان لیتا ہے تو وہ حسینی کہلانا پسند کرتا ہے. عزیزان گرامی، آج چاہے امریکہ کا بادشاہ، امریکہ کا صدر کیسا بھی ہو، مجھے اس سے متعلق بحث نہیں، اس کی سیاست سے متعلق بحث نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جب کسی آدمی نے، کسی مومن ہی نے، کسی ایک شیعہ نے اس کو آرٹیکل لکھ کے بھیجا، ایک پورا خط لکھ کے بھیجا، کہا کہ تم نے اپنے اخباروں میں، تو نے اپنی الیکشن کی کیمپین میں بھی صدر نہیں بنا تھا. حسین نے نکال دیا، کیونکہ امریکنز نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا صدر نہیں چاہیے جس کا صدام حسین کے ساتھ نام ملتا ہو. کہا کہ نہیں، تیرا نام صدام حسین سے نہیں ملتا. میں تجھے آج بتا دوں کہ نواسہ رسول کا نام حسین تھا، اور وہ حسین کون تھے. اس کو خط لکھا، اس نے تقریر کی اور کہا کہ میں حلف لوں گا تو حسین کے نام سے لوں گا، کیونکہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ حسین کون ہے. اور جب حلف برداری ہوئی تو کہا کہ باراک اوباما، اس نے کہا نہیں، باراک حسین اوباما. اس نے 2 مرتبہ تصحیح کرنے کے بعد کہا جب تک تم باراک حسین نہیں کہو گے تب تک میں حلف نہیں لوں گا، کیونکہ اب مجھے پہچان ہو چکی ہے، معرفت ہو چکی ہے کہ حسین ابن علی کون سے. عزیزان گرامی، اگر کوئی ظالم بھی ہو، کافر بھی ہو، اسے معلوم ہو جائے کہ حسین کون تھے، ہر انسان اپنے آپ کو حسین سے انتساب دینا بڑا فخر محسوس کرتا ہے. کوئی بھی دنیا کا بشر ہو، اسے معلوم ہو جائے حسین کون ہے. انسانیت کی سب سے بڑے فخر کا نام حسین ابن علی ہے. انسانیت کی پیشانی پہ سب سے بڑے جھومر کا نام، سب سے بڑے افتخار کا نام، فخر کا نام، بشر کے سب سے بڑے فخر کا نام حسین ابن علی ہے. میرے ذہن میں بہت سے مطالب تھے جن کو میں تلخیص کے طور پہ پیش کروں. عزیزان گرامی، چند قرآن کی آیات کو پیش کروں گا. خداوند متعال کہتا ہے کہ جب ہم نے یہ عہد دیا، مسئولیت دی، ذمہ داری دی، تو کوئی اس ذمہ داری کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھا. اور انسان نے آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ پروردگارہ یہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. خداوند متعال کہتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ ذمہ داری، مسئولیت قبول کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ ظلوم بھی کہلایا، جہول بھی کہلایا. ظَلُومًا جَهُولًا یعنی بہت ہی بڑا جاہل تھا، بہت بڑا ظالم تھا. اللہ کی وہ دی ہوئی ذمہ داری کو قبول کر لیا، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کون سی ذمہ داری میں اپنے کاندھوں پہ لے رہا ہوں. خداوند متعال نے انسان کو ظالم نہیں کہا ظلوم. ظالم ظلم کرنے والا، ظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا. اللہ نے جاہل نہیں کہا جہول. جاہل جو جہل رکھتا ہو، علم نہ رکھتا ہو، لیکن جہول جو بہت بڑا جاہل ہو. اللہ نے کہا یہ ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے. دوسرے مقام پہ کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ظلوم و جہول ہی نہیں ہے، اور مقامات پہ کہا کفور ہے. کافر نہیں، کفور. کافر یعنی کفر کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا، یعنی اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا. کفور یعنی بہت بڑا کافر، بہت بڑا ناشکرا. کسی اور مقام پہ کہا کہ یہ انسان سورہ عادیات کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. کنود کہا. ایک اور مقام پہ قطور کہا. حضرات اب وقت نہیں ہے عزیزان گرامی کہ اتنے الفاظ ہیں،
یعنی بے انتہا بخیل ہے، بے انتہا پیسے سے محبت کرنے والا، بے انتہا ظلم کرنے والا، بے انتہا کفران نعمت کرنے والا، بے انتہا جہالت کرنے والا. اللہ نے یہ ساری برائیاں گنوائی ہیں کہ انسان میں سب برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کہا سورہ 3 کے اندر کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ہم نے احسن تقویم پہ خلق کیا ہے لیکن اس کو پھر اسفل سافلین میں رکھ دیا. پروردگارہ یہ ظلوم ہے، جہول ہے، کفور ہے، قتور ہے، کنود ہے. کیا ہے یہ انسان؟ آیا احسن تقویم پہ ہے؟ یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہے. اللہ نے کہا پیدائش کے وقت ساری برائیاں اسی کے اندر ہیں، لیکن صلاحیتیں یہ احسن تقویم کی لے کے آیا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اسفل سافلین میں رکھ دیا، لیکن صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، منطق کی ایک پوری بحث ہے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو اس وقت آیا ہے وہ مجلسی سننے کے لیے آیا ہے. کون اس وقت صبح آتا ہے؟ سب کے سب یہاں پہ اس وقت سننا چاہتے ہیں. مطلب کو میں پہنچانا چاہتا ہوں، آواز میرے ساتھ نہیں دے رہی ہے. عزیزان گرامی، منطق میں پوری بحث ہے بالقوہ اور بالفعل کی. میں منطقی بحث کو شروع نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالقوہ اور بالفعل. اگر کوئی میڈیکل سائنس میں داخلہ لے لے، میڈیسن پڑھ رہا ہے اور وہ بھی ڈاکٹر نہیں بنا، 2-3 سال اس نے پڑھا ہے اور جب کوالیفائی کر جائے گا، پاس کر لے گا تو پھر ڈاکٹر کہلائے گا. ابھی پڑھ رہا ہے تو یہ بالقوہ ڈاکٹر ہے، اور جب پڑھ کے مکمل کر لے گا تو بالفعل کہلائے گا. یعنی بالفعل یعنی اس نے مکمل کر لیا، اور بالقوہ یعنی ابھی اس میں صلاحیت ہے پڑھنے کی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بالقوہ احسن تقویم پہ ہے، بالفعل نہیں ہے. صلاحیتیں ساری پائی جاتی ہیں کہ یہ اشرف مخلوقات بن جائے، لیکن ابھی نہیں ہے. پیدائش سے اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ ظلوم و جہول ہے، کنود ہے، یہ سب برائیاں ہیں. لیکن یہی انسان جب ترقی کا سفر شروع کرے گا تو یہی انسان وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ حسینی بھی بن جائے گا، علوی بھی بن جائے گا، حسنی بھی بنے گا، یہی جعفری بنے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مجھے نہیں معلوم میں اس بات کو واضح کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں. عزیزان گرامی، انسان میں بے انتہا صلاحیات ہیں. آج انسان کی اگر صلاحیت کو دیکھا جائے تو انسان بہت کم صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. 10% بھی ہم اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے. سائنس نے لکھا 7.5% ایک عام انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، اور جو جینیس ہوتے ہیں وہ عام انسان سے صرف 1.5%، جن کو نابغہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت جینیس ہے، وہ عام انسان سے صرف 1.5% زیادہ دماغ استعمال کرتے ہیں. یہ انسان کی صلاحیات ہے. اتنی صلاحیات کا مالک ہے یہ انسان. ابن سینا سے متعلق کہا جاتا ہے کہ 10% سے زیادہ اگر کسی نے دماغ استعمال کیا ایک عام انسان نے تو ابن سینا نے کیا. جب رشینز پہنچے تھے ہمدان تو انہوں نے قبر کھودی تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا سر کتنا بڑا تھا. تو جب ان کی کھوپڑی کو نکالا تو ان کا وہی ایک عام انسان کے برابر دماغ تھا. عزیزان گرامی، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ انسان یہ جو علم ہے ہر ظرف بھر جاتا ہے، جس کو میں نے پیش کیا تھا ظاہراً 3 محرم کی مجلس میں، ہر ظرف بھر جاتا ہے، لیکن انسان کے علم کی صلاحیات ایسی ہیں جتنا علم ڈالتے چلے جاؤ گے اتنی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. انسان کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. الا وعاء العلم، مولا فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کی ظرفیت کے، سوائے وہ ظرف کہ جہاں پہ علم آتا ہے، وہ دماغ. مولا فرماتے ہیں جتنا علم دیتے چلے جاؤ گے صلاحیات اتنی بڑھتی چلی جائیں گی، صلاحیت کم نہیں ہوتی. ہم کمپیوٹر کی طرح سے نہیں ہیں کہ میموری بھر جائے گی، بس اتنی اس کی کیپیسٹی ہے. موبائل کی اتنی میموری ہے، اس کے بعد بھر جائے گی. کمپیوٹر کی اتنی میموری ہے، بھر جائے گی. مولا فرماتے ہیں جتنا علم سیکھو گے اتنی ہی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی، صلاحیتیں اتنی ہی بڑھتی چلی جائیں گی. عزیزان گرامی، اگر آج سائنس کو یہ شخصیات دکھا دی جائیں کہ تاریخ کے اندر کوئی رسول خدا بھی گزرے ہیں، کوئی علی مرتضیٰ بھی گزرے ہیں، کوئی حسن مجتبیٰ بھی گزرے ہیں، کوئی حسین بھی گزرے ہیں، تو سائنس خود بخود گواہی دے گی ان کی صلاحیات کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں اگر اسوہ حسنہ ہیں، انسان کا کوئی کمال ہے تو وہ یہی 14 ہستیاں ہیں کہ انسان جو کہہ سکتا ہے کہ یہ کمال آخر پہ فائز ہے، ان سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. کیا ہے وہ کربلا کی منزل؟
عزیزان گرامی، حسین کو سمجھنا بہت مشکل ہے، سید الشہداء کو سمجھنا بہت مشکل. دنیا آج حسین کی ابھی تک ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ سکی ہے. حسین کے پروردہ نوجوان بچوں کو نہیں سمجھ سکی کہ کیا ایسا حسین ابن علی نے ان کو سبق دے دیا تھا کہ وہ حسین کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے بچے فرار کے لیے تیار نہیں تھے. جناب قاسم ابن حسن ان پہ پوری پوری فوج حملہ کر رہی ہے لیکن فرار نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے حسین ابن علی میں؟ کون سا مقام دیکھ لیا تھا کہ پھر اب وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ عزیزان گرامی، کون ہیں یہ ہستیاں؟ کون ہے جناب اون محمد؟ کون ہیں وہ اطفال حسینی، وہ جو بچے وہاں موجود تھے؟ ان کے درجات کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. میں صرف 2 جملے پیش کروں گا. جناب عبداللہ، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم و عبداللہ، 3 یا 4 بیٹے، 4 بیٹے حتماً موجود ہیں کربلا میں امام حسن مجتبیٰ کے. 11 برس کا ایک بچہ، روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب قاسم سے چھوٹے سے جناب عبداللہ. اور ایک مرتبہ جب شمر نے سید الشہداء کا عمامہ اتارا اور ضربت چلنے لگی تو ضربت کا لگنا تھا کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ فوراً دوڑتا ہوا آگے بڑھا، جس کی ماں برقعے میں دوڑی کہ بیٹا رک جاؤ، کر نہیں اماں میں چچا کو ایسے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا. کہ ایک بچہ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنے دونوں بازوؤں کو حسین کی گردن پہ رکھ دیا ہے. جیسے ہی اس نے دونوں بازو گردن پہ رکھے، ایک مرتبہ تلوار چلی، دونوں بازو قلم ہو گئے. کہ بچہ گر گیا اور خون بہتے بہتے شہید ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ جذبہ کس نے دیا؟ ان بچوں میں کیسا جذبہ ہے کہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے حسین پہ؟ تو کچھ ایسا ان کے لیے واضح تھا نا جو پوری دنیا کے لیے آشکار نہیں تھا. کچھ ایسا معلوم تھا نا ان کو حسین ابن علی سے متعلق جو کوئی نہیں جانتا تھا، جو یزیدی نہیں سمجھ سکتے تھے یہ بچے سمجھ گئے تھے. ان کو کچھ ایسے مقامات معلوم تھے حسین ابن علی کے. عزیزان گرامی، آئیں ذرا سنیں. آج 12 محرم کا دن ہے. جب 11 محرم کا دن نکلا، سارے اہل بیت کے افراد ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کی طرح میدان کربلا میں بکھر گئے. یہ سب کے سب میں نے کل جہاں مصائب چھوڑے تھے وہیں سے جاری رکھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، جب 11 محرم کو سب بیویوں کو ایک مرتبہ رسیاں باندھی گئیں، ہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھتی تھی کون کس کو سوار کرائے گا. جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں سب کو سوار کراؤں گی. ایک ایک بیوی کو سہارا دیا، ناقہ پہ سوار کرایا، اونٹنیوں پہ سوار کرایا، یہاں تک کہ بچوں تک کو سوار کرایا. روایت کے الفاظ ہیں اپنی ماں کی کنیز جناب فضہ کو سوار کرایا. اور پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، کہا بھیا عباس مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ امام سجاد نے آوازے کہا پھوپھی اماں میں آپ کو اونٹنے پہ سوار کراؤں گا. کہا بیٹا آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے. امام نے اپنے زنجیروں کو سنبھالا، آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں میں آپ کو اونٹنے پہ سوار کراؤں گا. سہارا دیا، اپنی پھوپھی کو سوار کرایا. عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ چلنے لگے نا، 11 محرم کے قافلہ اسیروں کا چلنے لگا، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے چہرے کو دیکھا کہ کیا حالت بنا رکھی ہے. آواز دی، کچھ نے لکھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا. جیسی اونٹنی بلند ہوئی بی بی نے گرا دیا، جیسی گری نا اب امام سجاد سے برداشت نہ ہوا. کہا پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہارے چہرے پہ محسوس ہوتا جیسے جسم میں خون نہیں رہا، تمہارا چہرہ بالکل رنگت زرد پڑ گئی ہے، سفید پڑ گئی ہے. امام سجاد نے آوازیں کہا پھوپھی اماں کو خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ زمین پہ پڑا ہو، بے گور و کفن ہو، باپ کو دفنانے کی اجازت نہ دی گئی ہو. بس 11 محرم کو وہ بیبیاں
جب ایک مرتبہ اونٹنیوں پہ سوار ہوئی تو ایک مرتبہ زمین پہ نگاہ ڈالی، پورے میدان کربلا میں لاشیں نظر آنے لگے، سب تڑپنے لگی بیویاں۔ اگر جناب زینب بھائی کو دفنا کے گئی ہوتی نا تو پھر اتنا شدت سے بی بی کو مصائب محسوس نہ ہوتا، لیکن جب لاشیں دھوپ میں چھوڑ کے گئیں تو بی بی سے رہا نہ گیا، بس بھی چلی گئیں۔ اب یہ سارا کا سارا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ کوفے چلا گیا۔ جب 3 دن گزر گئے نا، عاشورے کے دن سے 11، 12، 13 محرم ہو گیا، بنی اسد کی مستورات، جب وہ خواتین پانی بھرنے گئیں اور دیکھا کہ لاشیں میدان کربلا میں پڑے ہیں، وہ فوراً گھر واپس گئیں۔ کہا کہ اے بنی اسد کے مردو، روز قیامت جناب زہرا کو کیا جواب دو گے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہو، زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے۔ کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے۔ کہا تم نے تو حسین سے وعدہ کیا تھا ہم لاشیں دفنا دیں گے۔ کہا پھر ہمیں اجازت دے دو۔ ان خواتین نے کہا اگر تم لاشیں نہیں دفنا سکتے ہمیں اجازت دو، ہم جا کے لاشیں دفنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، ہم جائیں گے۔ ایک مرتبہ سارے مرد بنی اسد کے اٹھے، لاشیں دفنانے کے لیے آئے، لیکن جب لاشیں دفنانے کے لیے پہنچے کیا دیکھا؟ کسی لاشے کا سر نہیں ہے۔ لاشیں پہچانے نہیں جا رہے تھے کون سا باپ کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا ہے۔ بہت پریشان متحیر کھڑے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں ابھی یہ سب پریشان ہی کھڑے تھے، دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا، سب کے سب دیکھنے لگے یہ کون ہے۔ دیکھا کہ اچانک وہ سوار اپنے گھوڑے سے اترا، چلتا ہوا سارے لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک لاشے کے کنارے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا مجھے زنجیریں پہنائی گئیں، بابا میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا سکینہ کے بڑے تماچے لگے، بابا بچیوں کے گوشوارے چھینے گئے۔ پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور ایک مرتبہ اس لاشے کے سینے سے اپنے سینے کو ملایا، بہت دیر تک روتا رہا۔ کہا میں بتاؤں گا کون سا لاشا کہاں دفنانا سے جانے گرانے میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے لاشیں بتایا کہ اس لاشے کو یہاں دفنا دو۔ کہ یہ لاشا کس کا؟ کہ یہ حبیب بن مظاہر کا۔ حبیب بن مظاہر بھی بنی اسد سے تھے، اسدی تھے۔ انہوں نے کہا کہ قیدی اجازت ہے کہ ہم یہ لاشا سامنے دفنا دیں؟ یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے، کہا میری طرف سے اجازت ہے، سامنے دفنا سکتے ہو۔ پھر ایک مرتبہ بنی اسد آیا، کہا قیدی یہ لاشا کہاں دفنائیں؟ کہ یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا، کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا۔ کہ میرے بابا کو بڑی محبت تھی میرے بھائی علی اکبر سے۔ پھر ایک مرتبہ وہ بنی اسد آئے، کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس کے سارے جسم پہ اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ عضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ جناب عباس کو وہیں پہ فرات کے کنارے دفنایا گیا۔ پھر کہا قیدی اس لاشے کو کون دفنائے گا؟ کہا خبردار، معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود دفناؤں گا۔ کہا قیدی ایک ننھا سا لاشا ہے، کہا یہ میرے بھیا علی اصغر کا لاشا ہے، تم سب ہٹ جاؤ، یہ لاشا مجھے دے دو۔ بس میں آپ کے سامنے آخری جملے پیش کروں گا۔ ایک روایت میں الفاظ امام سجاد نے امام حسین کو دفنایا، یہ نہیں بتایا کیسے دفنایا۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ ایک مولا نے ایک چٹائی بچھائی، اپنے بابا کے سارے اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا۔ کیوں اعضاء کو جمع کرنا شروع کیا؟ کہا لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، کہا سب لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کر کے چٹائی پہ رکھا۔ کہا کچھ دور چلے جاؤ، میں اپنے بابا کو دفنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس قیدی نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانے میں۔ پھر ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا، نجف کا رخ کیا، کہا میرے دادا علی مرتضی۔ پھر دوبارہ جنت البقیع مدینہ کا رخ کیا، کہا میرے چچا حسن مجتبی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سب کے سب آئے، کہا کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے، کہا ٹانگوں کے نیچے حسن مجتبی نے ہاتھ رکھے۔ امام زین العابدین قبر میں اترے، کہا لائیے مجھے لاشا دے دیجئے۔ عجب نہیں ہے کہ کسی بی بی نے آواز دے کے کہا سجاد
ذرا لاشا آرام سے لینا، میرا حسین بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا صرف ایک واسطہ دوں گا، پروردگارا جب امام سجاد نے ایک ننھا سا لاشا سید الشہداء کے سینے پہ رکھا، کسی نے سوال کیا کہ ہر قبر میں صرف ایک لاشا ہوتا ہے، آپ نے ایک قبر میں 2 لاشیں کیوں رکھے ہیں؟ کہ میرے بابا کو کسی کو سینے پہ سلانے کی عادت تھی۔ مستند ترین روایات میں آیا کہ امام سجاد نے سینے سے سینہ ملا کے امام حسین کے سینے پہ جناب علی اصغر کو لٹایا۔ پروردگارہ اس ننھے سے لاشے کا واسطہ۔ روایات میں آیا ہے، میں نے ایک مرجع کے ہاں مجلس سن رہا تھا، وہاں پہ ایک واعظ پڑھ رہا تھا، خود آغا بھی بہت رو رہے تھے۔ وہ کیا جملے کہہ رہا تھا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو مکے سے امام زمانہ مدینے پہلے آئیں گے، اس کے بعد پہلے نجف نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین یا سامرہ نہیں جائیں گے، پہلے مشہد یا قم نہیں جائیں گے، دمشق نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے، اور کربلا آنے کے بعد سب سے پہلے امام حسین کی زری پہ جائیں گے۔ جیسے زری مقدس پہ پہنچیں گے، روتے ہوئے سارے شیعہ رونے لگیں گے۔ جب سب رو رہے ہوں گے، امام کے لیے زری کھولی جائے گی، امام زری کے اندر جائیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں، دونوں ہاتھ امام زمانہ اعجاز سے معجزے سے دونوں ہاتھ قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے، قبر میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کے بعد ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے، اور سب رونے والوں سے ایک سوال کریں گے، اے رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ پروردگارہ اس ننھے سے لاشے کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے اس لحظے کا جب امام سجاد نے قبر کو بند کیا اور قبر پہ ایک جملہ لکھا، اپنے ہاتھ کی انگلی سے مٹی کے اوپر ایک جملہ لکھا۔ کیا جملہ لکھا؟ ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا وعطشانا۔ امام سجاد نے جملہ لکھا کہ یہ ابو عبداللہ الحسین کی قبر ہے جنہیں مظلومیت اور غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جملہ لکھ کے جانے لگے، جب دوبارہ کوفے کی جانے بڑھے، بنی اسد نے آواز دی، کہا قیدی آپ خاموشی سے آئے تھے، خاموشی سے جا رہے ہیں، آپ ہیں کون؟ آپ نے کچھ رشتوں سے کچھ لاشوں سے اپنا رشتہ بتایا۔ کہا میں علی ابن حسین ہوں، پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا ہوں، معجزے سے بابا کو دفنانے کے لیے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ پروردگارہ امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا میں حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ عراق کے حالات خراب ہیں، بحرین کے، شام کے، پاکستان کے، افغانستان، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ پروردگارہ جب شام سے رہائی ملی تھی، میں جانتا وقت گزر چکا ہے، آخری واسطہ دے رہا ہوں، پھر میں آج جا رہا ہوں۔ پروردگارہ جب شام سے واپس لوٹی تھی بیبیاں، چہلم کے موقع پہ کربلا پہنچیں، تو سب سے پہلے سب بیبیاں امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ گئیں، سب قبر کے اوپر گر گئیں، بہت دیر تک روتی رہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ کوئی ایسا نہ ہو بیوی روتے روتے مر جائے، کہا پھوپھی اماں ذرا بیبیوں سے کہیں اٹھیں، آگے بڑھیں۔ جیسی بیبیاں اٹھی نا قبر سے تو فوراً سوال کیا جناب زینب نے، بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کی قبر کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، پھر امام سجاد نے سہارا دے کے اٹھایا، کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ کہ یہ قاسم کی ہے۔ یون محمد کی بیویاں بار بار گر کے روتی جاتی تھیں، یہاں تک کہ خود جناب زینب نے سوال کیا کہ بیٹا سجاد
آپ نے سب قبریں بتا دیں، میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی۔ کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئیں میرے ساتھ چلے میں آپ کو لے چلوں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ بیویوں کا راستہ روکا، کہا بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا ہمیں شام کے زندان میں رکھا گیا تھا، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، بیویوں بتا دینا کہ ہمیں شرابی کے دربار لے جایا گیا تھا، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا، لیکن بیویوں ایک بات میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب بیویاں روتی ہوئی جا رہی تھی جناب عباس کی قبر پہ، پروردگارہ ہم سب کو جناب عباس کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ کسی کی حاجت رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرزا، وعلى آبائك وابنائك طيبين طاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.